بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، خواتین اسلام، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی کے اندر دنیا کی بھلائیاں ہیں اور اسی کے اندر آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ورنہ جو قرآن سے جڑے گا، جو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اس کے اوپر۔ پچھلا جو 3 دن کا سبق ہے مختصراً، پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالتا ہے، وہ ہر چیز کو دینے والا ہے اور پالتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، جو مانگنے کے لیے کہا گیا ہے اور بار بار اللہ سے تقاضا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور پھر فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک والی بات نہیں جس کو سننے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے۔ جس دن ہمارا یہ ایمان بن گیا، تصور بن گیا کہ واقعی اللہ کی اس کتاب میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے، اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے گا، اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی دے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے منافقت چھوڑ دو، دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ اور مسلمان کی زندگی منافقوں والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ روزانہ بیان کروں گا یہ حدیث کہ منافق کی 4 علامتیں بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بھائی سے لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں ہم۔ اور پھر فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
حق کا تقاتے ہی ڈرو بھی اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔